السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے روبرو ہیں۔ امید ہے میری آواز آپ کو اچھے سے آ رہی ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ ماہ مبارک کی ماہ مقدس عطا فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب پاک ہمیں اس کی قیمتی لمحات اس کی اطاعت میں گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آج کے ٹائٹل سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں تھوڑی دیر قارون اور اس کے خزانوں کو زمین میں دھسائے جانے پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سحری کا وقت اختتام پذیر ہوا ہے، نماز فجر جماعت فجر کا وقت قریب ہے۔ تھوڑی دیر اللہ رسول نے جو ہمیں اور آپ کو دین سکھایا ہے اس حوالے سے قارون اور اس کے خزانوں کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ قارون اس کے گھر کو زمین میں دھسائے جانے کا واقعہ ظاہر ہے کہ بہت سے علماء نے بیان کیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا کہ سرکار موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا پار لے جانے کے بعد قربانیاں کرنے کا انتظام جو ہے وہ سرکار ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ بنی اسرائیل نے قربانیاں اپنی قربانیاں حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس وہ لے کے آتے تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام ان قربانیوں کو مذبح یعنی ذبح ہونے کی جگہ رکھ دیتے تھے۔ آسمان سے آگ اترتی تھی اور ان کو کھا لیا کرتی تھی۔ قارون کو حضرت ہارون علیہ السلام کے اس منصب پر حسد ہو گیا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ کو تو رسالت مل گئی اور قربانی کی سرداری حضرت ہارون علیہ السلام کی ہو گئی، میں تو کچھ بھی نہیں رہا، حالانکہ میں توریت کا بہت بہترین قاری ہوں، مجھے کیا ملا؟ میں صرف توریت کے قاری ہونے پر صبر نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ قارون کا حسد تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ منصب جو حضرت ہارون کو ملا ہے علیہ السلام وہ میں نے خود نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دیا۔ قارون نے کہا خدا کی قسم میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے اس بات کا ثبوت نہ دکھا دیں۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا اپنی لاٹھیاں لے کے آؤ۔ وہ لاٹھیاں لے کر آئے۔ جب وہ لاٹھیاں لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا، اور رات بھر بنی اسرائیل ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو حضرت ہارون علیہ السلام کی لاٹھی، ان کا عصا سرسبز و شاداب ہو گیا، اس میں پتے نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے قارون تم نے دیکھا؟ قارون نے کہا یہ آپ کے جادو سے کچھ عجیب نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ بار بار اچھی طرح پیش آتے رہے۔ حاسدوں کے سامنے اچھے سے پیش آنا یہ نبی کی سنت ہے، لیکن وہ آپ کو ہر وقت ایذا دیتا تھا، اور اس کی سرکشی اور تکبر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی روز بروز ترقی پر تھی۔ ایک مرتبہ اس قارون نے ایک مکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا، اور اس کی دیواروں پر سونے کے تختے نصب کیے۔ بنی اسرائیل صبح و شام اس کے پاس آتے، کھانے کھاتے، باتیں بناتے اور اسے ہنسایا کرتے تھے، اس کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، تو اس نے آپ سے طے کیا کہ درہم و دینار اور مویشی یعنی جانور وغیرہ میں سے 1/1000واں حصہ زکوٰۃ دے دے گا۔ لیکن جب گھر جا کر اس نے حساب کیا تو اس کے مال میں سے اتنا بہت کثیر ہوتا تھا، یہ دیکھ کر اس کے نفس نے اتنی بھی ہمت نہ کی، اور اس نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو جمع کر کے کہا تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں اطاعت کی، اب وہ تمہارا مال بھی لینا چاہتے ہیں، تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے بڑے ہیں قارون صاحب، جو آپ چاہیں حکم دے۔ قارون نے کہا فلاں بدچلن عورت کے پاس جاؤ، اللہ اکبر، اور اس سے ایک معاوضہ مقرر کرو کہ تجھے اتنے پیسے دیں گے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے، اور ایسا ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ قارون نے اس عورت کو
1000 سونے کے سکے اور 1000 چاندی کے سکے اور بہت سے وعدے کیے، یہ تہمت لگانے پر تیار کیا، اور دوسرے دن بنی اسرائیل کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگا بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ذرا سا چلیے اور آپ انہیں وعظ و نصیحت فرمائیے۔ حضرت موسیٰ تشریف لائے علیہ السلام، اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا بنی اسرائیل جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو بہتان لگائے گا اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور جو معاذ اللہ زنا کرے گا اس کی بیوی نہیں ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر بیوی ہے تو اسے سنگسار کیا جائے گا یہاں تک کہ مر جائے۔ یہ سن کر قارون کہنے لگا یہ سب کے لیے ہے چاہے آپ ہی کیوں نہ ہوں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا علیہ السلام خواب میں ہی کیوں نہ ہوں، یہ سب کے لیے۔ قارون نے کہا بنی اسرائیل کا خیال ہے آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ بدکاری کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو بلاؤ۔ وہ عورت آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑ دیا اور اس میں راستے بنا دیے، اس کی قسم جس نے توریت نازل کی، تو جو بات سچ ہے وہ کہہ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے جلال میں تھے کہ آپ کی زبان سے جیسے یہ جملہ نکلا وہ عورت ڈر گئی، اور جلال موسیٰ کو دیکھ کر اس پر ایسی موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ عورت ڈر گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پر بہتان لگا کر انہیں ایذا دینے یعنی تکلیف دینے کی جرت اسے نہ ہوئی، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے توبہ کرنا بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ سے کہا جو کچھ قارون کہلانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کی قسم یہ جھوٹ ہے، اور اس نے آپ پر تہمت لگانے کے عوض میں مجھے بہت سارا پیسہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور روتے ہوئے سجدے میں چلے گئے اور عرض کرنے لگے اے میرے رب اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون پر غضب نازل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہی فرمائی میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دے دیا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا کہ فرعون کی طرف بھیجا تھا، لہٰذا جو قارون کا ساتھی ہوا وہ اس کے ساتھ اسی کی جگہ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ اس سے جدا ہو جائے۔ یہ سن کر سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے، اور 2 شخصوں کے علاوہ قارون کے ساتھ کوئی نہیں رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا انہیں پکڑ لے، تو یہ لوگ گھٹنوں تک دھس گئے۔ پھر آپ نے فرمایا ہے زمین اور پکڑ، تو یہ لوگ کمر تک دھس گئے۔ آپ یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ قارون اور اس کے دونوں ساتھی گردنوں تک دھس گئے۔ وہ بہت منتیں کرتے تھے، قارون آپ کو اللہ کی قسمیں اور رشتہ داری کے واسطے دیتا تھا، مگر آپ علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ وہ لوگ بالکل زمین میں دھس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ صحابی رسول حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ قیامت تک زمین میں دھستے ہی چلے جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے قارون اور اس کے ساتھیوں کا حشر دیکھ کر کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مکان اور اس کے خزانے اور اموال حاصل کرنے کی وجہ سے اس کے لیے بد دعا کی ہے۔ یہ سن کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کا مکان، اس کے خزانے اور اس کے مال سارے کے سارے زمین میں دھس گئے۔ سورہ قصص میں اللہ پاک نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، بلکہ وہ خود بھی اپنی مدد نہیں کر سکا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ قرآن مقدس کی تفسیر میں جناب والا قارون کا قصہ موجود ہے، آپ اور تفصیل اپنے علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں اور آپ یقیناً اس قصے سے یہ سمجھتے ہیں اور سبق لیتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کے نبی کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور اللہ نے جو کچھ ہمیں مال اموال دیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے خرچ کرنے کی مکمل طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ ہے وہ لوگ زکوٰۃ صحیح معنوں میں نکالیں، اور جن پر زکوٰۃ نہ بھی صحیح تو ان لوگوں کو بھی تھوڑا موڑا جہاں تک ہو سکے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی ہماری اور آپ کی زندگی کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ان مقدس ساعات اور مقدس لمحات میں ہمیں اور آپ کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت نصیب فرمائے، اور ہم نے اپنی زندگی میں جو کچھ گناہ کیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ مبارک کے عشرۂ مغفرت میں ہمارے آپ کے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جتنے احباب نے
سلام پیش کیا ہے، میں سب کی خدمت میں وعلیکم السلام کہتا ہوں۔ جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے سب کے حوالے سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ میرا کریم رب ان سب کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں، اور بالخصوص امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کریں۔ اللہ ہمارا آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اجازت دیجیے۔